چلے آئے تھے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی تھی. ہمیشہ مشکاۃ شریف پڑھاتے یا بخاری پڑھاتے تو وہ حدیث سامنے آتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ابو ہریرہ کی وہ روایت جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی فایا خداج 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 نماز ناقص ناقص ناقص. اس کے آگے ایک حدیث آتی تھی, اسی حدیث سے ایک ٹکڑا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام, ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں. ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اقرا بہا فی نفسک, اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. یہ حدیث جب دل میں آئی تو بڑی چوٹ سی لگی کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تو ہم مانیں اور ایک صحابی کا فتویٰ نہ مانیں. غرضے کی جتنی حدیث آتی ہے ہم سب کی تعویل کرتے تھے. تعویل ہم کیا کرتے تھے؟ ہمارے علماء نے جو سکھا رکھا تھا وہی کرتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری عقل ناقص, امام اعظم کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل ناقص ہے. اور ہمارے جتنے بھی اکابر ہوئے علماء ہوئے سب نے یہی کہا. یہ جرات اور ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ حدیثوں کو دیکھتے ہوئے بھی کہ اب اس حدیث پہ چلے فقہ کے مقابلے میں. چنانچہ اسی موضوع پہ مناظرہ ٹھہرا. ہم اکیلے تھے, دو علماء اہل حدیث بلائے گیا بستی سے. میں نے کہا منٹوں میں حل ہو جائے گا. بھیلواڑا تو میرے معتقدوں کا گھر تھا, وہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا. مناظرہ ہوا. میں نے مخالف عالم سے کہا کھڑے ہوئیے, قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جائے, میں نے مولانا سے کہا آپ ہی ترجمہ بھی کر دیجئے. کہا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو. میں نے کہا آپ بھی خاموشی سے بیٹھ جائیے, چپ رہیے, فیصلہ عوام کر رہے. میں نے کہا عوام سے کہ دیکھیے ابھی مولانا نے آیت پڑھی ہے, اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, خاموشی سنو, چپ ہو جاؤ. نماز میں امام قرآن پڑھتا ہے, یہ کہہ رہے پیچھے تم بھی قرآن پڑھو. قرآن پہ کس کا عمل؟ سب لوگوں نے کہا کہ حضور یہ مولانا تو غلط کہتے ہیں, اس کا مطلب جب قرآن پڑھا جائے اللہ فرما رہا ہے کہ چپ رہو تو امام آگے قرآن پڑھے اور ہم پیچھے قرآن پڑھے تو عمل کہاں ہوا اس آیت پہ؟ میں نے کہا یہی تمہیں کہتا ہوں کہ جب قرآن امام پڑھے تم چپ رہو. یہ ہم لوگوں کا موقف تھا. علماء اہل حدیث نے بہت کہا حضور حدیث دیکھ لی کہ حدیث میں کیا ہے. میں نے کہا پھر تم اللہ رسول کو لڑواؤ گے بھی آپس میں, لگتا ہے اس کا مطلب اگر حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تو پھر لڑائی ہو گئی نا آپس میں. مناظرہ جیت گئے, بات ختم ہو گئی. 10-15 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے حدیث میرے سامنے آئی. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, صبح کا وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت فرما رہے ہیں, صحابی رسول پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملا دی. مقتدی تھے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک سورت کی بھی تلاوت کر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی؟ حضرت عبادہ ابن صامت نے عرض کیا رسول اللہ میں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اب تو دماغ کی ساری کھڑکیاں کھل گئی. یہ تو واضح حدیث ہے, یہاں تو تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ یہ بڑا مسئلہ تھا میرے سامنے. ایک طرف تو علماء کی پوری انبار, دونوں گروپ کے علماء, ہم دونوں مقلد بھائی بھائی, اور دونوں کا ایک ہی موقف کہ سورہ فاتحہ کسی بھی حال میں نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے. ایک طرف حدیث رسول یہ کہہ رہی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اہل حدیث کا موقف. مجھے تحقیق کرنا پڑا. میں نے جے پور کا سفر کیا, جامع ہدایہ کا. سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ اس آیت کی تفسیر دوں, جس آیت کو میں نے مناظرے میں پیش کیا تھا. جب دیکھا میں نے 11 تفسیروں کو تو معلوم ہوا کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے پہلے نازل ہوئی. اس آیت کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں سرے سے. اب بتائیے ہمارے علماء نے کہاں فٹ کر رکھا تھا جس کو ہم لوگ جھیلتے چلے آ رہے تھے بچپنے سے لے کے اب تک. ہم نے وہاں بڑے بڑے علماء کو جمع کیا, اس طبقے کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا, ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھا. میں نے کہا مولانا میرے دل کو مطمئن کریے, آپ سمجھائیے. انہوں نے وہی سب سمجھانے کی وہی کوشش شروع کی جس کو ہم پڑھاتے آئے تھے, وہی دلیلیں دینی شروع کی جو ہدایت کی. اور آخرکار میں نے کہا مولانا یہ دلیل تو ہم 18 سال سے دے رہے تھے, اس حدیث کا کیا جواب؟
یہ حدیث جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے، جو مسلم شریف کی ہے، یا تو کہیے حدیث ضعیف، یا پھر کچھ بات واضح کیجیے۔ لاسٹ میں مجبور ہو کر کے علماء نے 2 گھنٹے کے بعد کہا کہ مولانا حق تو یہی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نہیں نماز ہوتی، علماء حدیث کا موقف صحیح۔ تو میں نے کہا 2 گھنٹے تک آپ ہم کو گھماتے رہے بلا وجہ، سیدھے 2 گھنٹہ پہلے کہتے تھے تو محنت نہیں کرنی پڑتی اب۔ اور میں نے کہا جب یہ صحیح بات ہے، آپ کو پہلے سے معلوم تھا، تو آپ نے چھپا کیسے رکھا؟ اس میں ایک مدنی عالم بھی، میں نے کہا آپ نے چھپا کیسے رکھا تھا؟ اور اب تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی اتنے سارے لوگوں کی، آپ نے بتایا نہیں کسی کو۔ کہنے لگے مولانا بڑا فتنہ کا ڈر ہے ہندوستان میں، جانتے ہیں بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں، اس نئی بات کو ڈال دیں گے نیا اختلاف ہے۔ میں نے کہا آپ اختلاف سے ڈرتے ہیں؟ یا تو